السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرہ۔ وظائف کی دنیا کے معزز ناظرین و سامعین، آج آپ کے لیے قد لمبا کرنے کا ایک قرآنی وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ایک تناسب سے بنائی ہے اور میانہ روی ہر چیز میں اچھی لگتی ہے۔ کوئی بھی چیز حد سے زیادہ بالکل بھی نہیں بھاتی۔ بہت ساری بچیوں کو رشتوں وغیرہ میں مسائل ہوتے ہیں کیونکہ ہم ہر چیز پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، اور ہم یہ بھی پھر نہیں دیکھتے کہ یہ چیز اللہ نے بنائی ہے تو ہمیں اس میں نقص نہیں نکالنے چاہیے۔ تو ہم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگ سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں تاکہ ہماری زندگی کے مسائل کم ہو سکیں۔ اللہ رب العزت کا ایک اسم ہے جس کا آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کو فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ دیکھیں، یقین ضروری ہے کہ مثال کے طور پہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کو یہ بلیو ہوتا ہے کہ آپ کو اس سے صحت مل جائے گی، آرام آ جائے گا۔ آپ کے سر میں درد ہو، آپ پیناڈول کی گولی کھا لیتے ہیں، آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ کو آرام آ جائے گا، آپ کو شفا مل جائے گی۔ اللہ پاک کے نام، اللہ پاک کے اسم مبارک پڑھنے سے فائدہ آپ کو کیوں نہیں ہوگا؟ آپ کو یقین، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یقین۔ آپ کو یقین ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو آپ کو کہتے ہیں نا کہ اگر یقین ہو تو مٹی سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ تو یہ دیکھیں مثال ہے بہت ادنا سی ایک، لیکن کہ آپ یہ یقین رکھیں کہ اللہ کا اسم مبارک اگر آپ پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ کیوں نہیں ہوگا۔ اصل تو بات یہی ہے کہ ہمیں بے یقینی نے مارا ہوا ہے، ورنہ ہمیں دوائیوں کی بھی ضرورت نہ پڑے، لیکن دوا کرنا بھی سنت ہے، اس لیے ہم دوا بھی کرتے ہیں اور دعا بھی۔ سورہ فاتحہ میں شفا ہے، تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں قرآن پاک سے وظائف سے شفا نہیں ملتی؟ عمل کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ وظیفہ خود بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اولاد کے لیے بھی کر سکتے ہیں، اور بچے اگر بڑے ہیں تو وہ اپنے لیے خود بھی کر سکتے ہیں، اور اگر آپ اس کے بہترین نتائج دیکھنا چاہتے ہیں تو دونوں کر لیں۔ عمل کی ترتیب اس طرح سے ہے کہ آپ نے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں۔ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد اللہ عز و جل کا ایک اسم مبارک ہے یا رافع، آپ نے پڑھنا ہے یا اللہ یا رافع۔ اس کے لفظی معنی ہے بلند کرنے والی ذات۔ آپ نے اللہ پاک کا یہ اسم مبارک یا اللہ یا رافع اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 33 مرتبہ یہ اسم مبارک پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے گریہ و زاری کے ساتھ دعا مانگنی ہے۔ اپنی نیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے دعا کرنی ہے۔ اصل میں تو ہمیں طریقہ ہی نہیں آتا مانگنے کا۔ آپ ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کے تو دیکھیں، اس طریقے سے جیسے مانگنا چاہیے، جیسے مانگنے کا حق ہے، جیسے مانگنے کا طریقہ ہے۔ قد لمبا کرنے کا ایک اور عمل آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 1 آپ نے اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنی ہے۔ پڑھنی کس طرح سے ہے کہ آپ نے 11 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے، یا آپ چھوٹا درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی بھی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ آیت بھی 11 مرتبہ ہی پڑھنی ہے، جیسا کہ آپ سکرین پہ یہ آیت دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے یہ آیت 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ اس عمل کو فجر یا مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، یعنی کہ آپ نے عمل ٹھنڈی نمازوں کے وقت کرنا ہے۔ آپ نے یہ عمل 41 دن تک کر لینا ہے۔ 41 دن تک عمل اس لیے بتایا جاتا ہے کیونکہ آپ اسے اپنے معمولات میں شامل کر لیں۔ اگر آپ اسے اپنے معمولات میں شامل کر لیں تو اس کے نتائج دیکھ کر آپ خود ہی حیران ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ آپ درود پاک پڑھنے کو اپنا معمول بنائیں۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ چھوٹا قد جو ہے رشتوں میں رکاوٹ کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے۔ ادویات کا دعویٰ کرنے والے تو اس دنیا میں بہت ہیں، بے شک دوا لینا سنت بھی ہے، لیکن ایسی ادویات صحت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہیں جس میں گردوں کی بیماری سر فہرست ہے۔ قد لمبا کرنے کا ایک اور وظیفہ شیئر کرتی ہوں۔ آپ کے لیے 3 وظائف لائی ہوں تاکہ آپ کو جو آسان لگے، جو آسانی سے کر سکیں، وہ وظیفہ آپ کر۔ تیسرا وظیفہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کھانے کے دوران کرنا ہے۔ انشاءاللہ پرکشش حد تک آپ کے قد کو بڑھانے کے لیے وظیفہ فائدہ مند ہوگا۔ نماز کی پابندی شرط ہے۔ نماز ہم پہ فرض ہے۔ نماز ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ قبر میں سب سے پہلے ہم سے نماز کا ہی سوال ہوگا، تو اگر آپ اپنے وظائف میں اثر اور تاثیر دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے رزق حلال ہی لینا ہے۔ کوشش کریں کہ آپ جو بھی چیز کھائیں رزق حلال ہی ہو۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ کھانا شروع کرنے سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ اللہ عز و جل کا نام السمیع
السمیع پڑھنا ہے۔ آپ نے 100 مرتبہ یہ نام پڑھنے کے بعد آخر میں ایک بار درود پاک پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ کھانا شروع کریں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ یہ وظیفہ ناشتے کے وقت کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ دنوں میں بہتری دیکھ سکیں گے۔ اس یقین کے ساتھ آپ یہ وظیفہ کریں کہ اللہ پاک بے شک ہر چیز پر قادر ہے، بے شک خدا جب ماں کے پیٹ میں ہماری نشو نما کر سکتا ہے تو اس دنیا میں کیوں نہیں کر سکتا۔ ہم جو بھی خدا سے مانگیں گے انشاءاللہ عز و جل وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جھوٹ جیسی لعنت سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔